شهداء. آج شب شہادت غریب الغربا امام رضا کی شہادت کی شب ہے. امام کی مظلومیت امام کے اس لقب سے واضح ہوتی ہے، غریب الغربا. غریب الغربا میرا ایسا مظلوم ترین امام ہے کہ جو مشہد میں اکیلا دفن ہے. ارے مولا علی کے ساتھ آدم و نوح نبی دفن ہے. جنت البقیع میں 4 امام دفن ہے. باب الحوائج موسی کاظم کے ساتھ امام محمد تقی ہے. امام علی النقی کے ساتھ امام حسن عسکری ہے. لیکن میرا غریب الغربا مظلوم ترین امام آج بھی تنہا ہے. مولا ایک مرتبہ کہتے ہیں نا کہ میں جب تک تنہا رہوں گا جب تک میرے بیٹے مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. آج پرسہ پیش کرنا ہے جناب سیدہ کو، امام زمانہ کو، اور ایک بہن کو پرسہ پیش کرنا ہے. بی بی معصومہ کن کو بھائی کا پرسہ پیش کرنا ہے. ارے بڑی محبت تھی نا شہزادی کو بھائی سے، لیکن بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی. جب کم پہنچی ہے بھائی کی شہادت ہو گئی. ارے غریب الغربا امام ہے، ایک ایسا امام ہے کہ جس کی میت کو خواتین نے شیعہ عورتوں نے مل کر اٹھایا. آج بھی آپ جائیں نا عراق تو دیکھیں کہ جب امام رضا کا تابوت برآمد ہوتا ہے نا، وہ انگوری تابوت. ارے ایران میں بیویاں چادریں پہن کر امام رضا کے تابوت کو اٹھاتی ہے اور پیچھے پیچھے مرد چلتے ہوئے آتے ہیں. ایک مرتبہ جب مامون نے بلایا ہے نا امام رضا کو، ارے ایک مرتبہ خواجہ عباس سلط کہتے ہیں مولا آپ اتنے اضطراب کی حالت میں کیوں ہے؟ امام رضا تڑپ کر کہتے ہیں عباس سلط میں مامون کے پاس جا رہا ہوں، ارے لیکن واپس آؤ میرے سر پر رومال ہونا. جان لینا تیرے مولا کو زہر دے دیا گیا ہے، اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. اب میرا کلیجہ تڑپ رہا ہوگا، اب میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہوں. ایک مرتبہ امام چلے دربار میں آئے، ملاؤن نے انگور پیش کیے. امام کہتے تجھے میری مظلومیت پر رحم نہیں آتا. ایک مرتبہ امام نے انگور تناول کیے. اب جو میرا مولا گھر آیا ہے نا عباس سلط نے دیکھا امام کے چہرے پر رومال ہے. خواجہ نے سر و سینہ پیٹ لیا. ایک مرتبہ امام نے کہا سارے دروازوں کو بند کر دو. ایک مرتبہ عباس سلط کہتے میں نے سارے دروازے بند کر دیے. اچانک ایک خوبصورت جوان گھر میں داخل ہوا. میں نے پوچھا اب کون ہے؟ ارے تڑپ کر کہا میں تیرے مولا کا فرزند علی النقی ہوں. ارے ایک مرتبہ امام علی النقی آگے بڑھے. مولا تڑپ کر کہتے بیٹا میں نے تجھے بہت یاد کیا. ارے بڑی غریبی و غربت امام رضا کی مثل مولا حسین، وقت آخر بیٹا کوئی پاس نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کے پاس امام محمد تقی وقت آخر آئے. ارے بابا کی میت کو غسل و کفن دینا چاہتے ہیں نا. ایک مرتبہ عباس سلط آگے بڑھے. امام نے کہا عباس سلط نہیں واپس پلٹ جاؤ، امام کی میت کو فقط امام ہی غسل و کفن دیتا ہے. ارے ایک مرتبہ 9ویں امام نے 8ویں امام کو غسل و کفن دیا. ارے امام کا جنازہ بڑی شان سے چلا. ایک مرتبہ اس مقام پر آیا جہاں امام کی قبر ہے، زمین پر پھاوڑا مارا گیا، قبر کے آثار نمودار ہوئے. عباس سلط نے امام کا جنازہ ہاتھوں پر اٹھایا. قبر سے امام محمد تقی کے ہاتھ برآمد ہوئے. میرے بابا کی میت میرے حوالے کرو. ایک مرتبہ میں تڑپ کر کہوں گی مولا عباس سلط نے آپ کے بابا کو بہت اطمینان سے آپ کے حوالے کیا. ارے ذرا کربلا میں آئیے، بیماری کربلا کو دیکھیے. لرزتے ہوئے ہاتھوں سے
बाप के बिखरे हुए मैयत के